لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین علیہ السلام کا یہ بے مثل و بے نظیر جملہ کہ مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنے آپ میں اتنا گراں قدر اور اتنا وزنی ہے کہ ساری تاریخ اسلام کو اپنے آپ میں سمیٹ لیتا ہے. امام نے یہاں پر جو لفظوں کا انتخاب کیا اس میں نہ تو مسلمان کا استعمال کیا، نہ تو مومن کا استعمال کیا، بلکہ صرف اور صرف یہ کہا کہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور ان لفظوں کے انتخاب نے تا حشر کے لیے حسینیت اور یزیدیت کو علیحدہ کر دیا، حق و باطل کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو تا حشر حق اور باطل کو کبھی یکجا نہیں ہونے دے گا. امام حسین علیہ السلام اپنے آپ میں فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا خزینہ ہے کہ جسے ہم نے اور آپ نے بہت کم کھوجنے کی کوشش کی ہے. آج اسی کوشش کے ساتھ آج میں سید نظر فاطمہ چینل ون پر حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے پروگرام دا وائس آف امام حسین علیہ السلام لے کر، جہاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کی زیادہ سے زیادہ تفسیر آپ کے سامنے کر سکیں. اور اس موضوع میں اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اہم گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئیں. خیر الجزا خواہر عزیز. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت امام حسین کی صدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود مولا نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے. بی بی نے نوکری دی ہے، انشاءاللہ اس نوکری کو انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خواہر، جیسے میں نے ابھی کہا کہ امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان ایک بہت واضح دیوار کھڑی کر دی، تو مدینہ کی سرزمین پر سب سے پہلی صدا جو امام حسین علیہ السلام کی بلند ہوئی، جہاں سے یہ کہا جائے کہ اس حق و باطل کے درمیان کی یہ دیوار کھڑی ہونا شروع ہوئی تھی، سب سے پہلی صدا کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا. گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا جائے کہ امام حسین کی باطل کے خلاف جو صدا، پہلی صدا جو مدینے میں بلند ہوئی ہے وہ ولید کا دربار تھا. ولید ابن عتبہ جو کہ یزید کی طرف سے اس وقت مدینے کا گورنر بنایا گیا تھا. آدھی رات کا وقت تھا جب حاکم شام دنیا سے گیا. رجب کے درمیانی حصے میں، رجب کا شاید تقریباً کہتے ہیں آدھا رجب گزر چکا تھا، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے گیا ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے آدھی رات کو ایک لیٹر ولید ابن عتبہ کے بھیجا، اور وہاں پہ بھیجنے کے بعد اس نے بیعت کا مطالبہ کروایا کہ سارے لوگوں سے میری بیعت لے لی جائے. اس لیٹر کے ساتھ اس نے ایک الگ سے رقعہ جسے کہتے ہیں، آپ اس کو کہہ لیں، ایک الگ سے بالخصوص ایک لیٹر تھا جس میں 3 لوگوں کے نام درج تھے کہ مجھے ان 3 کی بیعت حتمی طور پہ چاہیے، جس میں پہلا نام عبداللہ ابن زبیر کا تھا، دوسرا عبداللہ ابن عمر کا تھا، اور تیسرا امام حسین ابن علی کا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ ان کی مجھے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے حاکم شام کی بیعت کا بھی انکار کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر ان تینوں نے میری بیعت نہیں کی تو پھر میری بیعت کا کوئی بھی، یا میری حکومت، میری خلافت کا کوئی بھی لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یعنی لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کو اہمیت دی ہی نہیں جائے گی. درست. ولید ابن عتبہ کے پاس لیٹر آیا، اور اس نے بالکل دیری نہیں کرتے ہوئے آدھی رات کو امام حسین کے پاس یہ خبر پہنچائی، اور اس نے اپنے ایک کہتے ہیں کارندے کے ذریعے سے امام کو بلوایا. اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ امام حسین مسجد نبوی میں تھے، گفتگو کر رہے تھے دونوں آپس میں، اور جیسے ہی ولید کا ایک کارندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے، تو ابن زبیر تو تھوڑے سے ڈرے کہ پتہ نہیں کیوں بلایا گیا ہے، مگر علی کا بیٹا زہرا کا لخت جگر ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے میں جانتا ہوں کیوں بلایا گیا ہے.
حاکم شام دنیا سے گیا ہے، یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، ہمیں بیعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہہ کر امام اپنے ساتھ 30 لوگوں کو لیتے ہیں جو باقاعدہ اسلحے کے ساتھ تھے، اور سب کو لے کر ولید کے دربار میں مولا پہنچے ہیں. سارے لوگوں کو مولا نے باہر کھڑا کیا اور سب سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا اندر، صرف امام حسین اور ابن زبیر اندر گئے تھے کیونکہ انہیں کو بلایا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر ساتھ میں نہیں گیا تھا کیونکہ اس وقت وہ مدینے میں موجود نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. ولید نے اپنے دربار میں مروان ابن حکم کو بلا کے رکھا تھا جو پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا. جی مشورہ اس سے کر چکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. امام حسین دربار میں آتے ہیں، ان سے تقاضا کیا گیا بیعت کا بہت شارٹ میں. جی جی جب تقاضا کیا گیا تو اس وقت مولا کی جو پہلی صدا تھی، جو پہلی وائس تھی، امام حسین نے عرض کی کہ ولید سے مولا فرماتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی میں بیعت ہائے کیسے؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا جملہ ہے. بیعت علانیہ طور پہ لی جاتی ہے، بیعت مخفی طور پہ نہیں لی جاتی. اور تم نے تو کام شروع ہی کر دیا ہے بیعت طلب کرنے کا. جب تم دن کے اجالے میں تمام مدینے والوں سے بیعت طلب کرنا تو مجھے بھی بلا لینا، اس وقت میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. یعنی امام حسین نے یہ ایک جملہ کہنے کے بعد کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اے ولید تو بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ بیعت مخفی طور پر ہو، بیعت تو علانیہ ہونی چاہیے. یہ ایک جملہ امام حسین کا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ بیعت اسے کہتے ہیں جو غدیر میں ہوئی ہے، بے شک علانیہ طور پہ، کھلے طور پہ. بیعت مخفی طور پہ نہیں کی جاتی. اور پھر یہ کہہ کہ ولید بھی ہاں اس نے اگری کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. مولا پلٹے. جب مولا پلٹے تو مروان نے ولید سے کہا آج اگر علی کا لال چلا گیا تو پھر بیعت نہیں لے سکو گے، یا تو ابھی بیعت لے لو یا سر قلم کر دو. مولا نے سنا اور پلٹ کر کہا تو مجھے مارے گا. مولا عرض کرتے ہیں اے مروان تو مجھے مارے گا یا ولید مجھے مارے گا؟ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے ولید سے مخاطب ہو کر جو جملہ کہا ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسا. ٹھیک ہے. تو یہ مجھ جیسا اور تجھ جیسا صرف ایک ہی جملہ نہیں کہا تھا مولا نے. پہلے پہچان بتائی ہے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. کیا بات. کیا جملے تھے امام کے ولید کے دربار میں، وہ سنے. مولا فرماتے ہیں انا اہل بیت النبوہ، ہم خاندان نبوت ہیں اور معدن الرسالت ہیں. سبحان. جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے. جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہے کہ جس کے گھر پر اسلام کو اللہ نے پناہ دی ہے. اسلام کے قوانین ہمارے گھر سے چلے ہیں اور ہمارا گھرانہ تا ابد اسلام کا محافظ رہے گا. اور تو جانتا ہے کہ جس کی تو بیعت طلب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ شراب خور ہے، وہ جو بے جرم و خطا کا قتل کر دینے والا ہے، قاتل ہے، اور وہ فسق و فجور کو عام کر دینے والا ہے، خدا کے احکامات میں تحریف کر دینے والا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی پہلے بتایا کہ میں کیسا ہوں، وہ کیسا ہے، پھر کہا مولا نے. عام طور پہ صرف یہی ہم سنتے ہیں کہ مولا نے کہہ دیا مجھ جیسا، لیکن ایسا نہیں تھا. میں پہلے مولا نے بتایا کہ کس جیسا، کس جیسے کی، اور باطل کو مولا نے علیحدہ کر دیا. اور پھر ولید کے دربار میں مولا نے آخری جملہ کہا کہ انتظار کر، تو بھی انتظار کر اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ خدا پہ چھوڑتے ہیں کہ کون زیادہ خلافت کا حقدار ہے. اب تو خدا بتائے گا کہ کون حکومت کرنے کا حقدار ہے، کون خلافت کا حقدار ہے. اور جب امام حسین نے فیصلہ خدا کے حوالے کیا ہے تو آج دنیا دیکھ لے کہ پوری کائنات یا حسین یا حسین کہتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی مظلومی ہے اہل بیت کی کہ ان کے جیسا حقدار کوئی اور نہیں تھا. اس کے باوجود انہیں ہر جا اپنے حقوق کے لیے طلب کرنا پڑا، یعنی مطالبہ کرنا پڑا. اور اسی لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت کی مظلومیت پر، تا حشر ہم اشک بار رہیں گے. اگلا سوال خواہر جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب امام علیہ السلام نے انکار کر دیا بیعت کا، آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ اب مدینے سے نکل جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے اور کہیں، تو جب آپ قبر رسول پر آئے ودا کے لیے، آخری ودا کے لیے، تو وہاں پر آپ نے کیا خطبہ دیا؟ آپ نے کن الفاظ میں وہاں پر خطبہ دیا؟ دیکھیں، بیعت کے انکار کے بعد امام کو یہ علم تھا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑ کر جانا ہوگا. بالکل.
مولا مدینے سے نکلنے سے پہلے قبر رسول پر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ مولا نے خطبے دیے ہیں جی. لیکن جو آخر مرتبہ بالکل وداع کے لیے جب مولا گئے تھے قبر نبی پر تو وہاں پر جو مولا کے جملے تھے وہ کچھ اس طرح سے مولا نے عرض کیا، کہا اللہم ھذا قبر نبیک، اے پروردگار عالم یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. بار الہ تو جانتا ہے کہ میں نیکی اور بھلائی سے محبت کرتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں. خدا تو مجھے ہمت دے کہ میں امر و نہی کے اس راستے پر جو اپنے قدم کو بڑھا رہا ہوں اس میں تیری رضا کو حاصل کر سکوں. خدا مجھے اس کام کی طرف میرے قدم کو بڑھانا، اس کام کی مجھے توفیق دینا جس میں تیری رضا مجھے حاصل ہو سکے. یہ چھوٹے سے جملے ہیں امام کے قبر نبی پر، لیکن یہ جملے جو اپنے اندر گہرائیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. اس میں پہلا پیغام امام حسین نے کیا کیا، ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو نیکی اور بھلائی سے منسوب کیا محبت ہے. بالکل نیکی اور بھلائی سے محبت. زمانہ پوچھے گا کون سی نیکی اور کون سی بھلائی، تو آج اگر ایک جاہل انسان سے بھی پوچھا جائے کہ نیکی اور بھلائی کیا ہے تو اسے بھی معلوم ہے. بالکل. ہاں، برائی کیا ہے ہر انسان جانتا ہے. ایون جو برا ہوتا ہے، جو برائی کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ کیوں جانتا ہے؟ برائی اور اچھائی میں انسان کو جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ ضمیر، اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے. یہی وہ ضمیر ہے جس کے لیے خطبہ فدق میں شہزادی کونین نے کہا تھا پروردگار عالم تیرا شکر ہے تیری نعمتوں پر، اور تیری الہام جیسی نعمت پہ شکر ہے جو تو نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو حق اور باطل کو پہچاننے کی تمیز رکھتا ہے. یعنی ایک ہر وہ انسان جس کے پاس ضمیر، زندہ ضمیر موجود ہے، وہ برائی اور اچھائی اور نیکی اور خرابی میں فرق جانتا ہے. یعنی امام حسین میں بتایا کہ میں نیکیوں کا پسند کرنے والا ہوں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس میں خدا کی رضا ہو. بالکل. اللہ اگر راضی ہے تو پھر امام حسین کو فرق نہیں پڑتا دنیا ناراض ہو. وہ جملہ حسین والے اگر اپنے آپ کو واقعاً حسینی کہتے ہیں، واقعاً عزادار کہتے ہیں، تو انہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے دنیا کی ناراضگی. جی. آج ہم اور آپ جو اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں وہ یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایکسیپٹ کریں گے، اکثریت لوگ راضی ہوں گے. نہ، امام حسین نے قبر نبی پہ بتا دیا کہ میرا اقدام، میرا قدم، میرا خروج اللہ کی رضا کے لیے اور میرے لیے کافی ہے. جب پورا زمانہ میرے مخالف ہے، میں اللہ کی رضا چاہ رہا ہوں. عزاداروں کو بھی یہی چاہیے کہ امام حسین سے درس لیتے ہوئے صرف خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بالکل وہی جملہ مولا کا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. بالکل. جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. بس رب کردگار کا عشق اور اس کی رضا مل جائے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہے. بالکل. بالآخر خیر یوں کہا جائے کہ اس ایپیسوڈ کا آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ امام حجت خدا تھے، بھلے ہی لوگوں نے آپ کی بیعت کی نہ کی، آپ کو اپنی جہالت میں یہ نہ سمجھا ہو کہ آپ اس وقت خلیفہ اور حاکم ہونے کے حقدار ہیں یا آپ سے زیادہ حقدار اور کوئی نہیں ہے، پھر بھی امام اپنی جانب سے ہمیشہ حجت تمام کرتے تھے. تو آخری روانگی کے وقت مولا نے اہل مدینہ سے کیا خطاب فرمایا؟ آپ نے اہل مدینہ کو کیا پیغام دیا؟ وصیت ملتی ہے جی مولا کی. نکلتے وقت امام حسین نے اہل مدینہ کو ایک وصیت تحریر کر کے دی اپنی مہر لگا کر. حالانکہ یہ وصیت محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں دی تھی، لیکن یہ پوری کی پوری وصیت مولا کی اہل مدینہ کے لیے، نہ صرف اہل مدینہ کے لیے، ہم سب کے لیے، اہل کائنات کے لیے. ہاں، جب محمد حنفیہ نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جائیں اس لیے کہ جان کو خطرہ ہے، عراق کی طرف نہ جائیں، مکے کی طرف چلے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، اللہ تمہیں اجر عظیم دے کہ تم میری خیر خواہی کر رہے ہو، مگر میں اپنے ارادے کو ترک کرنے والا نہیں ہوں. اور اسی موقع پر امام حسین نے ایک وصیت تحریر کی تھی. اس وصیت کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے اس وصیت میں اللہ کی توحید کی بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی بھی دعا دیکھ لیں ائمہ کی،
سب سے پہلے توحید آتی ہے. کوئی بھی خطبہ دیکھ لیں سب سے پہلے توحید ہے. نہج البلاغہ کا آپ کوئی بھی خطبہ دیکھ لیں سب سے پہلے توحید ہے. یعنی توحید پر ہی, یہ توحید کو بنیاد بنایا گیا. امام حسین نے بھی اس وصیت میں پہلے توحید کی بات کی, پھر نبوت کی بات کی, اور اس کے بعد اصول دین کی بات کی, اور پھر مولا عرض کرتے ہیں اس وصیت نامے میں یہ جو میں نکل رہا ہوں میرا نکلنا کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجُ عَشِرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. یعنی میرا خروج نہ دنیا کی تفریح کی وجہ سے ہے, نہ فساد کی وجہ سے ہے, نہ کسی ظلم کی وجہ سے ہے, بلکہ میرا خروج صرف اس لیے ہے کہ میں امت محمدی کی اصلاح چاہتا ہوں. میں نہیں اور امر کی طرف جانا چاہتا ہوں, لوگوں کو نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد امام حسین کا اس وصیت کا جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھوں گا, اور اگر کسی نے میری دعوت کو قبول کر لیا, یہ بہت خوبصورت جملہ ہے مولا کا اس وصیت کا, کہ اگر کسی نے میری دعوت کو قبول کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے حق کو قبول کیا ہے, اس نے حق کو اختیار کیا ہے. لیکن اگر کوئی میری دعوت قبول نہیں کرے گا, مجھے منع کر دے گا, مجھے تنہا چھوڑ دے گا, تو میں صبر کروں گا. کیا بات ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اس کے خلاف جنگ کرنے لگوں گا, میں اس کے ساتھ جبر کروں گا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. کوئی اگر میری دعوت کو قبول نہ کرے تو میں صبر کروں گا اور فیصلہ خدا پہ چھوڑوں گا. پروردگار عالم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی امام حسین نے ایک بار پھر توحید کی طرف زور دیتے ہوئے ہماری توجہ کو اس طرف پھیرا ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اپنے ہر کام میں اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کہ اگر کوئی قبول کرے بہت اچھی بات ہے, یہ نہ کہیں کہ مجھے قبول کر لیا, حق کو قبول کر لیا, اور اگر نہیں قبول کیا صبر کریں. یہ صبر کی جو جزا, امام حسین نے یہ بھی فرمایا کہ میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا کہ اللہ مجھے وہ اجر دے جو صبر کرنے والوں کا اجر ہے. کیا بات. اور آج اللہ نے صبر کرنے والوں کا کیسا اجر دیا. ہر گھر میں پرچم غازی لہراتا ہوا نظر آتا ہے, ہر دل میں حسین ابن علی بستے ہیں. جو امام حسین کے چاہنے والے یا ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, وہ بھی حسین حسین کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صبر کا سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے امام حسین کو ملا ہے, اور یہی امام حسین نے ہمیں سمجھا دیا کہ صبر کریں. دیکھیں سب سے بڑا کربلا کا پیغام تھا صبر کرنا. میں ایک حدیث نقل کر دوں یہاں پہ صبر کے متعلق, کہ جب مولائے کائنات سے, بہت خوبصورت بات ہے یہ مولا کی, مولا عرض کرتے ہیں کہ جب میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا بات. مجھے اچھا نہیں لگتا. جب میری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مجھے بہت خوشی نہیں ہوتی, مگر جب میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو مجھے بہت سکون مل جاتا ہے. کیسا صبر ہے اور کیسے امیر ہیں. اسی لیے تو مومن کے امیر کہا گیا. یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین. پوچھا گیا مولا ایسا کیوں ہے, کہ جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا جو میں چاہتا تھا, اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا جو رب چاہتا تھا. یعنی اللہ کا فیصلہ اتنا عزیز رہا اہل بیت کو کہ دعا کی قبولیت نہ ہونے پر اہل بیت کو سکون ملتا ہے, اہل بیت کو راحت ملتی ہے, ان کے قلب کو چین آتا ہے. یہ وہ پیغامات ہیں کربلا کی سرزمین سے جو ہمیں مل رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو اپنے قلب تک اتارنے کی کوشش کر لی اور وہ قلب تک اتر گیا تو یہاں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے. بالکل. اور یہی حق ہے اصل عزادار ہونے کا. بے شک. کہ یقیناً گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام پر ایک بہترین عبادت ہے, مگر اس گریے کا حق تب ادا ہوتا ہے جب کردار حسین ہمارے کردار میں ڈھل جائے. بالکل. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, جزاک اللہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. جیسا کہ ابھی خواہر نے بھی ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے لیے کوئی قید نہیں ہے یہاں کہ صرف مسلمان آپ کو مانتے ہیں یا صرف مومنین آپ کو مانتے ہیں, بلکہ کائنات عالم
کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان امام حسین علیہ السلام کو فخر سے اپنا پیشوا کہتا ہے. کہ شاعر کے قلم نے بہت خوبصورتی سے کہا، بہت سے غیر ہیں شیخی ازا کے زیر نگیں، کسی پہ ہونا ہو رکھتے ہیں کربلا پہ یقین، وہ لوگ بھی ہیں خدا تک کو مانتے جو نہیں، در حسین پہ جھکتی ہے پھر بھی ان کی جبیں، جو دہریے ہیں شہ مشرقین کہتے ہیں، اس اعتبار کی حد کو حسین کہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.